السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج اس مادیت کے دور میں، آج جب کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، انسان وقت کی قدر نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں وقت کی سب سے زیادہ قیمت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر لمحے، ہر آن، ہر وقت کے گزرے ہوئے لمحات کے متعلق اپنے بندے سے سوال کرنے والا ہے۔ اور اسی وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مکمل ایک سورت نازل فرمائی، اور اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے وقت کی قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی، اور یہ زمانہ مکمل وقت ہے۔ دن و رات کا آنا جانا، سورج کا طلوع ہونا، چاند کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، اور یہ دن و رات کی آمد مکمل یہ وقت ہے، زمانہ ہے۔ اللہ نے اس وقت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے زمانے کی قسم کھائی، اور کہا اللہ نے کہ قسم ہے زمانے کی، سارے انسان نقصان اٹھانے والے، سارے انسان خسارہ اٹھانے والے ہیں، ہاں ان لوگوں کے جنہوں نے وقت کی قدر کی، وقت کی اہمیت کو جانا، وقت کی قدر کو سمجھا، اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ انجام دیے، وہ تمام کام کیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، ایسا آدمی وقت میں خسارے میں نہیں ہے۔ ورنہ آج آپ دیکھیں ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے، ہم بازاروں میں، ہم سڑکوں میں، چائے کی دکانوں پر، ٹی وی پر، اور غیر شرعی اور غیر اسلامی کاموں میں اپنے وقت کو ہم گزار دیتے ہیں، وقت کی ہم قدر نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، گیا وقت کبھی بھی بندے کے ہاتھ نہیں آتا، بلکہ بندہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں نے اس وقت یہ کام کیا ہوتا تو شاید ایسا ہوتا۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے، آج اللہ نے مہلت دی ہے، آج اللہ نے فرصت دی ہے۔ اللہ کے واسطے اس وقت کو غنیمت جانے، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40، کہ قیامت کے دن جب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 4 سوال نہیں پوچھ لیتا، تب تک اللہ رب العالمین کے سامنے سے بندہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افناہ، اس کے اس عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ جو وقت، یہ مہلت، یہ فرصت اللہ نے دی ہے 10 20 30 40 50 60 70 سال کی، اللہ تعالیٰ اس عمر کے، کامل عمر کے بارے میں سوال کرے گا۔ اپنی نعمتیں جو اللہ نے دی ہے، ان نعمتوں کے متعلق اللہ سوال کرے گا کہ عمر کو کہاں لگایا، عمر کو کہاں کھپایا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور عمر کے ایک خاص لمحے کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، اور وہ لمحہ جوانی کا ہے، جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اور وہ بہت سارے اعمال کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ کیا اس نے اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائی، یا اس نے اس جوانی کو دنیا کے رنگینیوں میں گزار دی؟ اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے مال کے بارے میں سوال کرے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں سوال کیا کہ اس وقت جو اس نے علم حاصل کیا اس کے مطابق اس نے کتنا عمل کیا۔ اس لیے ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ وقت کی قدر کریں، وقت کی اہمیت کو جانیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری صحیح حدیث ہے، آپ کہتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ نے جوانی کو غنیمت جاننے کا حکم دیا، موت کو غنیمت جاننے کا حکم دیا، صحت کو غنیمت جاننے کا حکم دیا، مال کو غنیمت جاننے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرصت کے لمحات کو غنیمت جاننے کا حکم دیا۔ یہ ساری چیزیں وقت کے متعلق ہیں۔ اگر ان کو ہم غنیمت نہیں جانتے ہیں، ان میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم جب قیامت قائم ہوگی، جب سارے لوگوں سے ان کے اوقات کے بارے میں حساب لیا جائے گا، تو شاید ہم اللہ سے اس وقت کہیں کہ اللہ تھوڑی مہلت اور دے دے تاکہ ہم تیری عبادت کر لیں، لیکن اللہ رب العالمین مہلت دینے والا نہیں ہے۔
اللہ کے واسطے وقت کی قدر کرے، وقت کی اہمیت کو جانے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو وقت کی قدر کرنے اور اس وقت کا فائدہ اٹھا کر کثرت سے اس کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو